مات اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی جو پہچان کرائی ہے اور ان کی صفات ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ صبر و تحمل والے ہوتے ہیں، حلم و بردباری ان کے اندر ہوتی ہے، وہ دوسروں کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، ان کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں پر غصہ یہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ یہ اسلام نے، ہمارے دین نے ہماری تربیت کی ہے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا، جسے وفد عبد القیس کہتے ہیں۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو سب لوگوں نے جلدی جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچنے کی کوشش کی، لیکن جو ان کا امیر تھا، سردار تھا، اس نے نہایت اطمینان اور تسلی کے ساتھ اپنا سواری سے سامان اتارا، سواری کے کھانے پینے کا، آرام کا انتظام کیا، سامان کو مناسب جگہ پر رکھا، اور اس کے بعد نہا دھو کر، صاف ستھرا ہو کر، سفر کی گرد و غبار اتار کر، ختم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی، فرمایا تیرے اندر دو خوبیاں ہیں، دو عادتیں ہیں، دو عمدہ اخلاق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ میں نے اپنے اندر پیدا کیے ہیں یا فطری طور پر، قدرتی طور پر میری طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، اللہ کا عطیہ ہے۔ تو پھر آپ نے
ان دو اوصاف کی، ان دو خوبیوں کی، ان دو اچھی عادتوں کی اور اخلاق حسنہ کی وضاحت فرمائی۔ فرمایا الحلم والانات، کہ تیرے اندر جو دو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور تیری طبیعت اور فطرت کے اندر رکھ دی گئی ہیں، وہ ایک برداشت ہے، حلم، برداشت، حوصلہ، دوسرے کی بات کو سننا، اپنی طبیعت کے خلاف بات کو برداشت کر جانا، دوسرے کی زیادتی سے درگزر کر جانا، یہ بہت بڑی خوبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرے اندر بہت پسند ہے۔ والانات، اور دوسری خوبی کہ تم اپنے کام کاج کو بڑی تسلی سے کرتے ہو، حوصلے سے کرتے ہو، جلد بازی نہیں دکھاتے، عجلت سے کام نہیں لیتے، نہایت اطمینان اور تسلی سے ہر کام اچھے طریقے سے کرتے ہو، یہ انات، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اندر بہت پسند ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذریعے سے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی دعا کرو، اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو، تو تمہیں بھی اگر یہ دو خوبیاں مل جائیں تو بہت خیر و برکت والی، زندگی کے اندر سکون پیدا کرنے والی، آدمی کے معاملات کے اندر حسن پیدا کرنے والی یہ خوبیاں اگر کسی کو مل جائیں تو بہت خوش نصیب ہے۔ الحلم والانات، برداشت اور تسلی، حوصلہ، ٹھہراؤ اپنے کاموں کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنے فیصلوں کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ کی زندگی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ کتنا زیادہ آپ کے اندر وہ حوصلہ تھا، برداشت تھی اور صبر کا آپ مظاہرہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی سے آپ نے کچھ مدت کے لیے اونٹ ادھار لیا، وہ بھی اپنی ضرورت کے لیے نہیں، مسلمانوں کی ضرورت کے لیے ضرورت تھی، ادھار لے لیا کہ آپ کو اتنے عرصے کے بعد اس طرح کا اونٹ واپس کر دیں گے۔ تو وہ آدمی دیہاتی قسم کا وقت سے پہلے ہی آ گیا اور آ کر نہایت سخت انداز میں، غصے والے انداز میں کہنے لگا کہ میرا اونٹ واپس کرو۔ شاید اس کو کسی نے اس کا ذہن خراب کر دیا ہو کہ اب تمہیں یہ نہیں ملے گا، تو وقت سے پہلے چلے جاؤ اگر لینا ہے۔ باہر اس نے آ کر شور مچا دیا تو صحابہ کرام کو غصہ چڑھا کہ اس کو بولنے کا طریقہ نہیں ہے، اس کو ادب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے یہ مطالبہ کر رہا ہے اور ابھی اس کا وقت بھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑیں، سمجھائیں، سختی کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، تو میں نہیں، چلو وقت سے پہلے آ گیا ہے لیکن اس کا ہم نے قرض تو دینا ہے،
فرمایا کہ جس طرح کا اونٹ اس سے لیا تھا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اسی طرح کا واپس دیں گے، تو اس کو اس سے بہتر اونٹ واپس کرو۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو برداشت بھی کیا اور اس کو واپس کرتے وقت زیادہ بہتر صحت جوانی والا اونٹ اس کو واپس کیا۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور برداشت۔ اسی طرح ایک مرتبہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ایک دیہاتی بدو، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو یک لخت تو سب کی تربیت نہیں ہو جاتی۔ اتنا عرصہ وہ واعظ و نصیحت سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، کانفرنسیں، جلسے، علماء کی تقریریں، کتابیں، سب کچھ کے باوجود بہت سارے لوگ اسی طرح رہتے ہیں۔ وہ تو پھر بھی اسلام کا ابتدائی دور تھا، ابھی تک ان کو بعض لوگوں کو خاص طور پر جو دیہاتوں میں رہتے تھے کوئی موقع نہیں ملا تھا سیکھنے کا، پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا، تو یک لخت ان کے اندر وہ کس طرح وہ ان کی تربیت ہو جائے بہت مشکل ہے۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے تھے اور اب بھی آتے رہتے ہیں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دیہاتی آدمی اور آ کر آپ کی گردن میں کپڑا ڈال لیا اور اس کو بٹ دے لیا، اور مطالبہ اس کا کیا تھا کہ میرا تعاون کرو، بیت المال سے مجھے کچھ رقم دو، مجھے ضرورت ہے، محتاج ہوں۔ آپ نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے؟ تو صحابہ کرام دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا آدمی ہے، ایک طرف سوالی بن کر آیا ہے، تعاون مانگ رہا ہے، اور دوسری طرف روب ڈال رہا ہے اور سختی سے وہ بات کر رہا ہے جیسے اس کا حق ہو۔ تو صحابہ کرام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور اس کو سمجھایا کہ آپ یہ پہلے کپڑا چھوڑو گے تو پھر میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں گا۔ یہ آپ کا حوصلہ برداشت تھی، ورنہ آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے تھے، سزا دے سکتے تھے، اس کو سبق سکھا سکتے تھے، لیکن آپ سب وہ غصے کو پی جا رہے تھے۔ فرمایا کہ اس کو چھوڑو، پھر میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ جتنی اس کو ضرورت ہے اس سے زیادہ بیت المال سے اس کا تعاون کرو۔ اس کو دے دیا گیا، بہت خوش چلا گیا۔ تو اس نے جا کر اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر لیا کہ اس طرح کا عظیم اخلاق والا نبی شاید وہ آزمانا ہی چاہتا تھا۔ اس نے کہا بہت عمدہ اخلاق والا، بڑے حوصلے والا، بڑا انسانوں سے محبت کرنے والا نبی ہے، تو سردار تھا اپنی قوم کا، علاقے کا، ان کو کہا سارے مسلمان ہو جاؤ، اچھے رہو گے۔ تو اس کی پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ تو یہ نتیجہ نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کا، برداشت کا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان مثالوں کے ساتھ اپنی امت کی، صحابہ کرام کی، بعد میں آنے والے لوگوں کی، ہماری یہ تربیت کی ہے کہ اگر لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو اور ماحول کو خوشگوار رکھنا چاہتے ہو، ایک دوسرے کے احترام کی فضا قائم رکھنا چاہتے ہو، تو پھر اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرو، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ ورنہ اگر ہر آدمی ہر بات کا جواب دے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دے،
اس کو کوئی 2 سنائے تو اس کو 4 سنائے، تو پھر جو اسلامی ایک تربیت ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اس کی خلاف ورزی ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے خیر و برکات وہ نازل نہیں ہوں گی۔ پھر جواب دینے میں لگے رہیں گے سارے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ کو سلام کیا، لیکن یہودی جو تھے سلام کرتے وقت وہ لام کو ختم کر دیتے تھے، تو اس سے بد دعا والا معنی پیدا ہو جاتا تھا۔ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، یہ ان کی بد فطرت تھی، ان کی اندرونی خباثت تھی، شرارت تھی اور بد نصیبی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے السلام علیکم بد دعائیہ کلمات کہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہہ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی، وہ سمجھ گئی کہ اس نے لام نہیں بولا، السلام علیکم کہا ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا وعلیکم السلام واللعنت، کہ تم پر بھی بربادی ہو اور لعنت ہو۔ یہ کلمات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں دے دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عائشہ کو ڈانٹا، ان کو روکا، ان کو سمجھایا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ فرمایا مجھے پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے، جو اس نے کہا ہے میں نے وہی جواب اس کو دے دیا ہے، اور اتنا جواب ہی کافی ہے، لیکن یہ تم نے جو اضافی لعنت کا لفظ بولا ہے یہ زیادتی ہے۔ اس نے السلام علیکم کہا، میں نے کہا وعلیکم، یعنی تم پر بربادی ہو، تباہی ہو، موت آئے، تو میں نے کہا تم پر بھی۔ تو اگر وہ کہے کہ میں نے السلام علیکم کہا تھا تو میں کہوں گا میں نے بھی وہی جواب دیا۔ اگر اس نے السلام علیکم کہا تو اس کو اس کا جواب مل گیا، تو اس کو موقع نہ دو اعتراض کرنے کا، بات کرنے کا کہ میں نے تو یہ لفظ کہا تھا، تم نے آگے سے یہ جواب دیا۔ میں کہ یہ لعنت کا لفظ تو اس نے نہیں بولا۔ تو جواب کے اندر اگرچہ اس کا مراد یہی ہے، لیکن جتنا لفظ اس نے بولا اتنا تم اس کو جواب دے دو، اس سے زیادہ یہ جو تم نے جواب دیا ہے یہ غلط ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو سمجھایا اور پوری امت کو یہ سبق دیا کہ یہ انداز ہے دوسروں کے ساتھ رہنے کا۔ اتنا آدمی کے اندر حوصلہ اور برداشت ہونی چاہیے۔ اور فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، نصیحت فرمائی سب کے لیے، میں کہ نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، سختی پسند نہیں ہے، اور جس چیز کے اندر نرمی آ جاتی ہے اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور جس چیز سے نرمی کھینچ لی جاتی ہے، نکال لی جاتی ہے، نرمی سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، وہ چیز عیب دار بن جاتی ہے، نقص والی بن جاتی ہے۔ تو اپنے الفاظ کو، اپنے کردار کو، دوسروں کے ساتھ اپنے سلوک کو، اس کے اندر نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات نازل ہوتی ہیں۔ نرمی سے جو کچھ آدمی حاصل کر سکتا ہے وہ سختی کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کوئی ایسا رویہ وہ پیش کرتا ہے، کوئی ایسا کردار پیش کرتا ہے کہ آدمی کو غصہ آتا ہے، آدمی کا اس کو جواب دینے کو، سبق سکھانے کو دل کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، برداشت کرو، اس کے اندر خیر و
برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظہیرن، ایک اس کا معاون، مددگار یہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو آدمی برداشت کرتا ہے، جواب نہیں دیتا، حوصلہ دکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد اس کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔